بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو جو ہے وہ عقیقے کے متعلق ہے۔ عقیقہ یہ عربی لفظ ہے اور عربی زبان میں حقیقہ ان بالوں کو کہا جاتا ہے جو بچے کی پیدائش کے وقت اس کے سر پر ہوتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے معاشرے کے اندر جو لفظ حقیقہ بولا جاتا ہے یہ اس بکرے یا بکری کو کہا جاتا ہے جو بچے کی ولادت کے موقع پر جو ہے وہ ذبح کیے جاتے ہیں، اور اس وقت اس بچے کے سر سے بال بھی وہ منڈوائے جاتے ہیں۔ عقیقہ جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بشہادت سے پہلے بھی اہل عرب کا یہ ایک رواج تھا کہ وہ یہ عمل کرتے تھے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مبارک زمانے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول سے بھی مبارک قول سے بھی حقیقہ کرنا ثابت ہے، اور پھر عملاً بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسنین کریمین کی ولادت بشہادت پر حقیقہ کیا۔ اگرچہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ فقہا کا یہ ہے کہ یہ واجب تو نہیں ہے، لیکن سنت اور مستحب جو ہے اس کو قرار دیا ہے۔ عقیقے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ بچے کی ولادت بشہادت کے 7ویں دن کیا جائے، اور اگر 7ویں دن نہ کر سکے تو پھر 14 دن بعد، پھر 14 دن نہیں تو 21 دن بعد، یعنی اس اعتبار سے ہر 7ویں دن کا حساب لگا کر کریں، اور جب 7واں دن ہو تو جب موقع ملے تو پھر اس دن کیا جائے۔ مثلاً اگر ایک بچے کی ولادت جو ہے وہ اگر پیر کو ہوتی ہے، منڈے کو ہوتی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر کی ولادت اگر بچی کی ہوئی پیر والے دن تو اس کے 7 دن ہفتے کو اتوار کو بنتے ہیں۔ اسی طرح اگر بچے کی ولادت جمعے والے دن ہوئی تو اس کا 7واں دن جو ہے وہ جمعرات کو بنتا ہے۔ اس طرح 7ویں دن کا حساب کر کے آپ کریں۔ عقیقہ کبھی بھی آپ اگر بچپن میں نہ کر سکے، آپ کے والدین نے نہیں کیا، تو آپ عمر کے کسی حصے میں بھی عقیقہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ عقیقے کے لیے جو جانور ہے اس کی عمر کیا ہونی چاہیے، تو اس پر علماء اور فقہاء کا یہی قول ہے کہ جو جانور قربانی کے لیے جس عمر میں ذبح کیا جاتا ہے، یعنی بکرے کی جو ہے عمر کم سے کم 1 سال ہونی چاہیے، تو عقیقے کے لیے بھی اتنا ہی عمر کا بکرا ہونا چاہیے۔ اب عقیقہ ہم اصل میں اس میں حکمت کیا ہے جو عقیقہ کیا جاتا ہے، اس میں حکمت کیا ہے پوشیدہ ہے، تو یاد رکھیں اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچے کی صورت میں آپ کو ایک نعمت عطا فرمائی ہے، اور پھر حقیقے کے ذریعے آپ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ حقیقے کی وجہ سے جو ہے دنیا میں جو آنے والا بچہ ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کو عقیقے کی وجہ سے اس کو کئی بیماریوں، مصیبتوں، پریشانیوں، وباؤں سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما لیتا ہے، یعنی کئی بلائیں اس سے عقیقے کی صورت میں دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ 7ویں دن کیا جائے فوری طور پر، تاکہ اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ پھر تیسری وجہ یہ ہے، علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس میں اولاد کے نسب کی تشہیر بھی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ فلاں کا اللہ نے اس کو بیٹا دیا ہے، تو یہ ایک تشہیر کا عمل بھی ہے۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا تو وہ اپنے ایک خاص مخصوص عمل کے ذریعے اپنے مذہب کا بچہ ہونا ظاہر کرتے تھے۔ مثلا نصرانی کے ہاں بچہ، جب نصارہ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا تو وہ اس میں ایک خاص قسم کا زرد رنگ لگا دیتے، تو زرد رنگ جیسے کہ لگاتے تو معاشرے میں ہر بندہ سمجھ جاتا کہ یہ بچہ نصرانی کا بچہ، یہ نصارہ کے گھر میں پیدا ہوا۔ تو اس کے مقابل میں تو مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ حقیقہ کریں، تاکہ وہ بتائیں کہ وہ ملت ابراہیمی اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع یہ بچہ ہے، اور یہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، دین اسلام پر یہ پیدا ہونے والا بچہ ہے۔ اس میں یہ بھی حکمتیں ہیں۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ مولا علی قاری علیہ رحمہ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ حقیقے سے فائدہ ایک یہ بھی ہے کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد فرما بردار ہو، اس کی اولاد اس کا کہنا مانے، تو وہ اپنے بچے کا حقیقہ ضرور کرے،
کیونکہ حقیقے کی برکت سے اولاد اپنے والدین کی فرما بردار ہوتی ہے۔ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ ہر ایک کو تفصیلاً بیان کیا جائے۔ بہرحال یہ ہے کہ عقیقہ جو کیا جاتا ہے اس کو جو بکرا یا بکری ذبح کی جاتی ہے، تو یاد رکھیں حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے جو ہے وہ 1 بکرا یا بکری جو ہے وہ ذبح کی جائے، یعنی لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا بکریاں ذبح کی جائیں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا بکری ذبح کی جائے۔ اب جب ذبح کی جائے تو کیا اس کا کچا گوشت تقسیم کیا جائے یا دعوت کا اہتمام کیا جائے، یہ سوال بھی عرف عام میں پیدا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں دونوں صورتیں جائز ہیں۔ اگر آپ صرف ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر لیں تو تب بھی جائز ہے، اگر آپ جو ہے وہ اس کو ذبح کر کے پکا کر اپنے گھر میں ایک دعوت کا اہتمام کر کے اگر اپنے عزیز و اقارب کو کھلائیں، اس ایسے خوشی کا ایک ماحول بنائیں، اللہ کی نعمت کا چرچا کریں، تو تب بھی دونوں صورتوں میں جائز ہے۔ پھر یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں فلاں نہیں کھا سکتا، فلاں نہیں کھا سکتا، تو شرعاً ایسی کسی جگہ بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے کی ہوئی باتیں ہیں، غلط فہمیاں ہیں۔ ہر ماں باپ بہن بھائی نانا نانی سب جو ہیں وہ اس کو کھا سکتے ہیں، کسی پر بھی کوئی قید نہیں ہے کہ فلاں نہیں کھا سکتا، بلکہ سارے کھائیں، جو ہے یہ سب سے اچھی بات ہے، یہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ حقیقہ جو ہے وہ اس میں جو آپ دعوت کا اہتمام کریں تو اس میں کسی لالچ یا غرض نہ ہو کہ جب دعوت رکھیں گے تو فلاں بندہ آئے گا تو وہ پھر پیسے بھی دے گا، تو یہ کرے گا تو وہ کرے گا، تو وہ پھر شرعاً اس میں علماء نے اس چیز کو منع کیا ہے۔ آپ ویسے ہی اگر خوشی کے موقع پر اس کو آپ اہتمام کرتے ہیں تو پھر اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے قرآن و سنت پر صحیح معنوں میں چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔